الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولا علی کا قتل کیوں ہوا اور کس نے کی، کس کا منصوبہ تھا، جانتے اس ویڈیو میں۔ نہیں پتا کہ پیچھے سازش کہاں سے تھی۔ بالکل قتل علی پہ بھی یہی ہوا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ قاتل ہے، کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت ہے۔ جنگ جمل کو جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل اونٹ پہ امی عائشہ بیٹھی تھی، حضرت علی کے مقابلے میں تھی وہ۔ تو یہ اختلاف شیطان نے ڈلوا دیے، اور اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ اختلاف میں بھی کیا کرنا ہے تم نے۔ کسی عام شخصیت کا قتل نہیں، نبی کے وصی کا، نبی کے داماد کا، تمہارے اہل سنت کے چوتھے خلیفہ کا، شیعوں کے پہلے امام کا۔ نہ صرف میں فضائل پڑھوں گا، مجھے قتل علی کی وجہ پڑھنی۔ ہماری مجبوری ہے، ہمارے لیے کوئی عام شخصیت نہیں، ہمارا سب کچھ علی۔ ہم تو جائیں گے قاتل کے گھر تک۔ بالکل تاریخ میں ظلم ہوا۔ قتل حسین کا پیش یزید کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ پیچھے سازش کہاں سے تھی۔ بالکل قتل علی پہ بھی یہی ہوا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ قاتل ہے، کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت ہے۔ کیا کیا لالچ لیے گئے، زہر کہاں سے آئی، تلوار کہاں سے آئی، سازش کہاں پہ تیار ہوئی، قطامہ کو کس نے بھیجا؟ یہ سارے سوال ہیں جو آج بھی مذہب اسلام کے سامنے۔ آج چاہیے مسلمانوں کو، رمضان کا مہینہ ہر دن منا لیتے ہو، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھولو، سارا سال ہمیں کہتے ہو شیعہ صحابہ کو برا کہہ دے شیعہ کافر ہے، شیعہ صحابہ کو برا کہہ دے شیعہ صحابہ کو برا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ لوگا سیالکوٹ میں اڈا پسروریاں، اتنا سیالکوٹ کا نمائندہ مجمع سے میں ترجمان بناتا ہوں، ویڈیو کیمرے کی ذریعے پوری دنیا میں میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہم قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دیتے ہیں جو بندہ نبی کے سچے صحابی کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا تو علی کو صحابی کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اگر کہتا ہے جس نے منبروں پہ علی کو گالی دی، اب بتا کافر تھا یا صحابی تھا؟ ہم نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو جاؤ، تم علی کے قتل کی مذمت تو کرو، مذمت کرو تم، بلکہ میں بہت دور نہ جاؤں، یہ پچھلے چند مہینوں کی بات، نیوزی لینڈ کی مسجد میں نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی، 40 کے قریب نمازی شہید، پوری دنیا نے ان کے حق میں آواز اٹھائی۔ مسلمان کوئی تھا یا نہیں تھا، ان کا ظلم ہوا جی، مسجد میں قتل ہوئے ہیں۔ ہوئی پوری دنیا میں تحریک چلی، اتنی زور آور تحریک بن گئی کہ آخر نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو سیاہ دوپٹہ سر پر رکھ کے مسلمانوں کے گھروں میں آنا پڑا۔ عیسائیوں کے بچوں نے مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے دے کے انہیں معذرت نامے بھیجے، انہیں سوری کے کارڈ لکھ کے بھیجے، اور انہیں اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس کو تلاوت قرآن سے آغاز کیا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، وہ عیسائی عورت دنیا میں مثال قائم کر گئی، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے کہا اس عیسائی عورت نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں، اس نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ کیا وہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے مسلمان ہو گئی تھی؟ کیا وہ قرآن پڑھ کے مومنہ ہو گئی تھی؟ صرف اس نے یہ کام کر کے دنیا کو بتایا۔ جب اس سے صحافیوں نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا،